امام علیہ السلام کی بیٹی ہیں، فاطمہ نام ہے، کیونکہ امام کی دوسری بیٹیاں بھی بہت تھیں، فقط وہ دو بی بی زینب ام کلثوم سلام اللہ علیہ کے علاوہ بھی بیٹیاں تھیں۔ تو امام علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ حضرت جابر ابن عبداللہ الانصاری کو بلوایا۔ جب جابر ابن عبداللہ الانصاری تشریف لائے، میں نے کہا تھا نا کہ یعنی پہ خاتم النبیین کا ایک اپنا طریقہ تھا اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کا، کہ کس طرح اللہ کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے، کس طرح اللہ کی نعمتوں کو بیان کیا جائے۔ جابر بن عبداللہ الانصاری آئے، تشریف لائے، لے کر آئے کہ بیوی مخاطب ہوتی ہیں، اے جابر، یقیناً آپ صحابی پیغمبر اور بزرگ ترین اصحاب میں سے ہیں، لیکن ہمارا حق آپ پر بہت زیادہ ہے، ہمارا حق بہت زیادہ ہے آپ کے اوپر۔ یقیناً احسان ہے اہل بیت علیہ السلام کا اور خاتم النبیین کا کہ انہیں شرف بخشا، انہیں اسلام جیسی نعمت سے نوازا، دوسرے کے صحابیت جیسے القاب سے مزین ہوئے، اور تیسرا چوتھا یہ کہ وہ قرآن جیسی نعمت سے مزین ہیں، قرآن سے آشنا ہیں۔ یہ وہ نعمتیں تھیں جو اللہ رب العزت نے خاتم النبیین کے ذریعے سے تمام اس مسلمان کو دیے، خصوصاً اصحاب پیغمبروں کے اوپر ان کے خاص نعمات تھیں اللہ رب العزت کی اہل بیت علیہ السلام کے ذریعے۔ تو کہا کہ بنت علی علیہ السلام سلام اللہ علیہ نے کہ کہا کہ ہمارا حق آپ کے اوپر بہت زیادہ ہے، بس ایک گزارش ہے کہ سید الساجدین امام زین العابدین علی ابن الحسین علیہ السلام امام زین العابدین علیہ السلام بہت کثرت سے عبادت کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ کثرت سے عبادت انجام دیتے ہیں، یہاں تک کہ ہمیں گمان ہے کہ ایسا نہ ہو کہ ان کی کثرت عبادت کی وجہ سے ان کی روح پرواز نہ کر جائے، اس قدر وہ خود کو عبادت خدا میں تکلیف دیتے ہیں، اذیت دیتے ہیں، جبکہ جانشین امام حسین واحد یہ بچے ہیں۔ یہ نشانی ہے پنجتن پاک علیہ السلام کی ہمارے پاس۔ آپ چونکہ اصحاب بزرگان میں سے ہیں تو آپ جا کے حضرت علیہ السلام کو گزارش کر دیں کہ ہم یہ نہیں کہتے کہ عبادتوں کو چھوڑ دیں، ہم صرف یہ گزارش کرتے ہیں کچھ عبادت میں تخفیف لے آئیں، عبادت میں کمی لے آئیں۔ حضرت جابر بن عبداللہ الانصاری جاتے ہیں امام علیہ السلام کی خدمت اقدس میں، دیکھتے ہیں حسب عادت امام علیہ السلام رکوع سجود میں مشغول ہیں، عبادت میں مشغول ہیں۔ امام علیہ السلام کی عبادت کی ایسی حالت دیکھ کر جابر جیسا صحابی بھی رونے لگا۔ امام کی کیا حالت ہے، کمزور ہو چکے ہیں عبادت کی وجہ سے، لاغر ہو چکے ہیں عبادت کی وجہ سے۔ میں نے کل روایت بیان کی تھی کہ میرے مولا اس قدر عبادت انجام دیتے تھے کہ اگر چند فاصلے میں کوئی چیز اٹھانا ہوتی تھی تو میرے مولا رینگ کر جاتے تھے، خود کو گھسیٹتے ہوئے لے جاتے تھے اس جگہ پر، اس قدر تھک جاتے دوبارہ اٹھ کر جا کے اس چیز کو اٹھانے کی ہمت نہیں ہوتی تھی میرے مولا کے جسم مبارک میں۔ اب جس کے امام اس قدر عبادت میں زحمتیں اٹھاتے ہوں اور ان کے چاہنے والے خدا کی بندگی سے محروم نہیں رہ سکتے، یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم کہتے ہیں کہ امام زین العابدین کے چاہنے والے ہیں، ان کی امامت کا اقرار کرنے والے اور خود بے نمازی اور بے عمل، یہ نہیں ہو سکتا۔ یا تو ہم خود کو دھوکہ دینا ختم کر دیں یا پھر حقیقی شیعان امام سجاد میں سے ہو جائیں، یہ لازمی ہے ہمارے لیے کہ ہم اور کچھ نہ مستحبات کو چھوڑ دیں، کم از کم واجبات کو ہم انجام دیں تو بھی اللہ رب العزت ہم سے راضی ہوگا، کیونکہ ہمارے دلوں میں محبت اہل بیت ہے۔ اعمال کی قبولیت کا بڑا سرٹیفکیٹ ہمارے پاس ہے۔ کسی کے پاس سرٹیفکیٹ ہوتا ہے تو جاتا ہے جاب لینے کے لیے، کسی ملازمت کے لیے، اگر کوئی سرٹیفکیٹ نہ ہو، کوئی سند نہ ہو تو سوائے مزدوری کے اور کچھ نہیں ملتا اسے، کوئی بھی اس کی بغیر سرٹیفکیٹ کوئی بھی اچھا ادارہ اسے کام نہیں دیتا۔ جب دنیا کے نظام میں بغیر سرٹیفکیٹ کے بغیر سند کے مقام نہیں ملتا تو روز محشر بغیر اہل بیت کی سند کے کیسے عبادتیں قبول ہو سکتی؟ روایت بھی ہے لیکن وہ انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو بیان کریں گے کہ تمام عبادات کو دیکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے ولایت اہل بیت کو دیکھا جائے گا، پھر دیکھا جائے گا کہ کون کون سی عبادتیں اس نے انجام دی ہیں۔
بہرحال یعنی امام حسین اتنی عبادت میں مشغول تھے، مصروف تھے کہ جابر بھی رونے لگے، کہا کہ اس قدر میرے مولا خود کو تکلیف دیتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے نماز تمام کی، مخاطب ہوئے حضرت جابر نے عبداللہ الانصاری سے، دیکھا کہ جابر تشریف لائے ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے ان کو اپنے جوار میں جگہ دی، احوال پرسی کی، بڑی ضعیف آواز میں، بڑی کمزور آواز میں، کیونکہ تھک چکے تھے اس قدر کہ ان کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی میرے مولا کی۔ جابر نے احوال دینے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں میرے مولا آپ اس قدر بندگی کرتے ہیں، اس قدر عبادت کرتے ہیں، جبکہ یہ تمام نعمتیں آپ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے دی ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے میرے مولا کہ آپ عبادات چھوڑ دیں، ہم سے بھی اتنی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ میرے مولا آپ اپنی عبادت میں تھوڑی کمی لے آئیں، ہمیں آپ کی تکلیف برداشت نہیں ہوتی، ہمیں آپ کی اذیت برداشت نہیں ہوتی۔ کہ امام زین العابدین علیہ السلام پر کہتے ہیں اے چچا جابر، یقیناً آپ میرے خیر خواہ ہیں، لیکن آپ صحابی پیغمبر ہیں، آپ پیغمبر کی سیرت سے واقف ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ خاتم النبیین کس قدر عبادت انجام دیتے تھے، کہ اس قدر عبادت انجام دیتے تھے کہ ان کے پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا، یہاں تک کہ ان کے پیروں سے خون جاری ہو جاتا تھا کہ اللہ رب العزت آیت نازل کرنے پر مجبور ہوا قم اللیل الا قلیلا، اے میرے حبیب عبادت کے لیے جاگو لیکن تھوڑا کم۔ ان خاتم النبی اس قدر عبادت انجام دیتے تھے کہ اللہ رب العزت کو کہنا پڑے میرے حبیب جاگو رات کو لیکن تھوڑا آرام بھی کیا کرو، اس قدر ہماری عبادت میں زحمت نہ کیا کرو۔ جابر آپ جانتے کہ ہمارے نانا کے پیروں میں ورم پڑ جاتا تھا عبادت کی وجہ سے، لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے نانا نے عبادت میں کمی نہیں کی۔ اور جب اصحاب کرام کہتے تھے، اصحاب کرام مخاطب ہو کر کہتے تھے یا رسول اللہ، اللہ رب العزت نے تو یہ چاند ستارے شجر حجر یہ تمام دنیا یہاں تک کہ جنت کو بھی آپ کے صدقے میں خلق کیا ہے، لیکن میرے مولا آپ خود کو اتنی اذیت کیوں دیتے ہیں؟ تو میں نے کہا اس آیت کی وضاحت کرنے جہاں فَعَمَّلْ نعمت ربک فحدث کہ اللہ کی نعمتوں کو بیان کرو، تو خاتم النبیین اس طریقے سے نعمتوں کو بیان کرتے تھے، کہتے تھے اے صحابہ کرام کیا میرا حق نہیں بنتا، میرے اوپر حق نہیں بنتا کہ اللہ رب العزت نے مجھے وہ مقام دیا ہے کہ کسی بھی مخلوق کو، کسی بھی ولی کو، کسی بھی نبی کو مرتبہ اور مقام نہیں ملا، اور جو نعمتیں اللہ نے مجھے دی ہیں ایسی نعمتیں کسی بھی انبیاء، کسی بھی اولیاء، کسی مخلوق کو نہیں ملی، تو کیا میرا حق نہیں بنتا اللہ کی اتنی نعمتوں کا شکرانہ ادا کروں؟ یعنی لازمی نہیں کہ بندگی فقط فرائض انجام دینے کے لیے دی جائے، میرے اوپر فریضہ بنتا ہے کہ میں اللہ کی ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کروں۔ یعنی خاتم النبیین اللہ کی نعمتوں کا اس طرح ذکر فرماتے تھے، جب کوئی پوچھتا تھا میرے یا رسول اللہ آپ اتنی کیوں عبادتیں انجام دیتے، اتنی زحمتیں کیوں اٹھاتے ہیں، تو خاتم النبیین کہتے تھے اللہ نے مجھے اتنی نعمتیں دی ہیں، میں ان کے شکرانے میں یہ عبادت انجام دیتا ہوں۔ پھر امام علیہ السلام جملہ فرماتے ہیں اے جابر، جب تک سید سجاد زندہ ہے، جب تک اس کی روح اس کے مالک کی طرف پرواز نہیں کر جاتی، سید سجاد کبھی بھی اپنے نانا کی سیرت کو نہیں چھوڑ سکتا۔